دنیا کے ڈیٹے میں وائرس آ سکتا ہے، دنیا کا ڈیٹا دھلا سکتا ہے، اس میں ایڈیٹنگ ہو سکتی ہے، اس میں فالٹ آ سکتا ہے۔ اللہ کا جو نظام ہے، اللہ جو انسانوں کا ریکارڈ مرتب کر رہا ہے، اس میں نہ کوئی وائرس آ سکتا ہے، نہ کوئی اس میں ایڈیٹنگ کر سکتا ہے، نہ کوئی اس کو چوری کر سکتا ہے، نہ کوئی اس کے اندر دخل اندازی کر سکتا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اس ڈیٹا کے بارے میں خود انسان اقرار کرے گا کہ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، نہ کوئی میرا چھوٹا عمل اس نے چھوڑا، نہ میرا کوئی بڑا عمل چھوڑا، الا احصاها، سب کو گھیر کے رکھا ہوا ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے میری زندگی۔ اپنی کتاب پڑھو، اپنا نامہ اعمال پڑھو۔ آج تو اس سائنس کے دور میں یہ بات سمجھانا زیادہ آسان ہے کہ جب ہم موٹر وے پر اوور اسپیڈ لگاتے ہیں اور موٹر وے پولیس ہمیں روکتی ہے، ڈرائیور انکار کرے کہ نہیں میں اوور اسپیڈ پر نہیں تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ محترم یہ ذرا دیکھ لیں اپنا ریکارڈ کیمرے، وہ کیمرہ دکھا رہا ہوتا کہ آپ کی گاڑی آ رہی ہے اوور اسپیڈ پر آ رہی ہے، تو آپ سر جھکا لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ہاں فائن بنتا ہے۔ پھر آپ کے پاس کچھ چارہ کہاں نہیں۔ کیمرے کی دنیا آج کل اسکینڈل چل رہے ہیں مختلف قسم کے، تو اگلے کیمرہ دکھا دیتے ہیں کہ محترم یہ چوری آپ نے کی، یہ گڑبڑ آپ نے کی، یہ اخلاقی غیر اخلاقی حرکت آپ نے کی ہے، یہ کیمرہ کہہ رہا ہے، تو وہاں آدمی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت میں اہل کفر کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، وہ کہتے تھے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اتنے فارغ ہے کہ بس بیٹھ کر لوگوں کا وہ ڈیٹا ہی جمع کرتے تھا۔ ہم تو اتنی سی تصویر اتنے سے ڈیٹا ہو اس میں کارڈ میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ جس اللہ نے مخلوق کو یہ عقل دی کہ وہ دوسری مخلوق کا ڈیٹا جمع کرے، کیا وہ خالق خود نعوذ باللہ یہ قدرت نہیں رکھتا کہ وہ اپنی ساری مخلوق کا ڈیٹا اپنے پاس رکھے؟ وہ اس سے بدر جہاں زیادہ قوت رکھتا ہے، وہ تو قادر مطلق ہے، وہ تو احکم الحاکمین ہے، اس کا تو امر کن چلتا ہے ہر چیز۔ تو ہر انسان کا ڈیٹا اس کی گردن میں لٹکایا جائے گا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کا نامہ اعمال اس کی گردن میں دیا جائے گا اور اس کی مووی چلے گی، اور اتنی خطرناک وہ جمع بندی ہے کہ انسان افسوس کرے گا، یا ویلتا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ اس نے کوئی چھوٹا چھوڑا نہ بڑا چھوڑا۔ دنیا کے ڈیٹے میں وائرس آ سکتا ہے، دنیا کا ڈیٹا دھلا سکتا ہے، اس میں ایڈیٹنگ ہو سکتی ہے، اس میں فالٹ آ سکتا ہے۔ اللہ کا جو نظام ہے، اللہ جو انسانوں کا ریکارڈ مرتب کر رہا ہے، اس میں نہ کوئی وائرس آ سکتا ہے، نہ کوئی اس میں ایڈیٹنگ کر سکتا ہے، نہ کوئی اس کو چوری کر سکتا ہے، نہ کوئی اس کے اندر دخل اندازی کر سکتا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اس ڈیٹا کے بارے میں خود انسان اقرار کرے گا کہ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، نہ کوئی میرا چھوٹا عمل اس نے چھوڑا، نہ میرا کوئی بڑا عمل چھوڑا، الا احصاها، سب کو گھیر کے رکھا ہوا ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے میری زندگی کی جو اس نامہ اعمال سے بچی ہوئی ہو۔ یہ نامہ اعمال ہمارے سامنے رکھ کر کہا جائے گا اقرأ کتابک، یہ تیرا، اور پھر کیا کہا جائے گا؟ ہمیں جج بنایا جائے گا، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اللہ فرمائے گا میں بعد میں فیصلہ کروں گا، میں بعد میں فیصلہ کروں گا، پہلے کی نامہ اعمال دیکھ کر تم خود فیصلہ کرو۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ قرآن ہے، اس سے کہانیاں نہیں ہیں، یہ کسی پیر کا قول نہیں ہے، یہ کسی اسکالر کی بات نہیں ہے، یہ اللہ احکم الحاکمین کی بات ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا یہ نامہ اعمال دیکھو، اس میں کوئی زیادتی ہے تو بتاؤ، کوئی کمی ہے تو بتاؤ، کوئی گڑبڑ ہے تو بتاؤ، اور سنو کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج کے دن تم خود پہلے فیصلہ کرو کہ تم جنت کے حقدار ہو یا جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے، تم فیصلہ کرو، بعد میں اللہ فیصلہ کرے۔ تو جب ہم نے وہاں بھی خود فیصلہ کرنا ہے، وہ نامہ اعمال ہمیں بتائے گا، تو ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لینا یہاں کہ 5 سوالات ہیں ہمارے پرچے امتحان کے۔ پہلا سوال ہے ایمانیات کا، کیا ہمارا ایمان اس معیار پر ہے جس معیار پر اللہ اور اللہ کے رسول چاہتے ہیں؟ میں بہت مختصر چل رہا ہوں۔ اگلا سوال ہے عبادات کا،
کیا ہماری عبادات اخلاص کے اس درجے پر ہیں جس درجے پر اللہ اور اللہ کا رسول چاہتا ہے؟ شراکت نہ حکمران برداشت کر رہا ہے، نہ آج کی عورت برداشت کر رہی ہے، نہ دکاندار برداشت کر رہا ہے، نہ بھائی برداشت کر رہا ہے. ہم نے تو اپنی عبادتوں میں پتہ نہیں کس کس کو شریک بنا رکھا. میں اشارے دے رہا ہوں کہ وقت کم ہے. کیا ہمارے معاملات، ہمارا لین دین، چاہے وہ دکان کا ہو، چاہے حکمرانوں کا عوام سے ہو، عوام کا حکمران سے ہو، وکیل کا اپنے موکل سے ہو، یا موکل کا وکیل سے ہو، یا جج کا ملزم سے ہو، یا ملزم کا جج سے ہو، یا دکاندار کا گاہک سے، یا گاہک کا دکاندار سے، کیا ہمارے معاملات صاف ستھرے ہیں؟ کیا ہمارا نام توڑ ٹھیک ہے؟ کیا ہم ملاوٹ سے بات بیچتے؟ کیا ہماری نام توڑ میں کمی ہے یا پوری ہے؟ کیا بطور جج میں انصاف کرو؟ کیا بطور حکمران ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں؟ کیا بطور عوام اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں؟ ہر شخص اپنے آپ کو خود کٹورے میں رکھ کر فیصلہ کرے. اگلا سوال ہمارا معاشرت سے متعلق ہے کہ ہماری معاشرت، ہمارے رویے ماں باپ کے ساتھ، پڑوس کے ساتھ، اقربا کے ساتھ، مسلمین کے ساتھ، غیر مسلمین کے ساتھ اس معیار پر ہیں، ان تقاضوں پر ہیں جو تقاضے ہمیں اللہ اور اللہ کا دین ہم سے چاہتا ہے. اخلاقیات پر آ جائیں. ہمارے ہاں آج کل پروفیشنل مسکراہٹ ہے، ہمارے ہاں آج کل پروفیشنل سلام ہے، جبکہ مسکراہٹ تو اسلام میں سب کا تھا. ہمارے ہاں آج کل سب چیزیں وہ کمرشلائز ہو چکی ہیں. غرض کا سلام ہے، غرض کے اخلاقیات ہیں. جس آدمی کو ذرا قدرت ملتی ہے وہ اخلاقیات بھول جاتا ہے. ہر طاقتور کمزور پر، اور وہ کمزور اپنے سے نچلے کمزور پر، اور وہ کمزور اپنے سے نچلے کمزور پر فرعون بنا ہوا ہے. میں یہ باتیں غلط کر رہا ہوں؟ ان 5 سوالوں کے جواب ابھی لیں اپنے آپ سے. کیا ہمارے اخلاق رسول اللہ کے نصب پر ہیں؟ کیا ہماری معاشرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی معاشرت ہے؟ کیا ہمارے معاملات مدینے کے بدری ماحول کے مطابق ہیں؟ کیا ہماری عبادات، آج پوری دنیا کا دعویٰ ہے کہ ہم تہذیب و تمدن کے عروج میں جی رہے ہیں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں زمانہ جاہلیت کا جو نقشہ کھینچا تھا، زمانہ جاہلیت کی جو تصویر کشی کی تھی، زمانہ جاہلیت کا جو منظر نامہ نجاشی کے دربار میں پیش کیا تھا، اس منظر نامے کے ایک ایک لفظ کو لیں اور آج کے اپنی اس سوسائٹی پر اس کو منتقل کریں. پھر مجھ سے نہیں، ادھر ادھر دیکھ کر نہیں، اپنے آپ سے اندر سوال کریں. اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن. ہمارا فائدہ ہے. ہم نے من میں ڈوب کے جھانکنا چھوڑ دیا ہے. جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے، جب سے یہ فیس بک، یہ یوٹیوب، یہ ٹویٹر آیا ہے، ہم ہر کوئی دوسرے کو دیکھ رہا ہے، اس کے اسکینڈل کو دیکھ رہا ہے، اس کی زندگی میں جھانک رہا ہے. ادھر کیا ہے؟ بھول چکا ہے. باہر کی چکا چوندرے، اندر اندھیرا برپا کر رکھا ہے. آنکھ دیکھ رہی ہے، دل بینا نہیں ہے. آج دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے. آنکھ تو مریخ پر دیکھ رہی ہے، آنکھ تو چاند پر دیکھ رہی ہے، آنکھ تو پہاڑوں کے اندر دیکھ رہی ہے، آنکھ سمندر کی تہ دیکھ رہی ہے، اور دل کی آنکھ خود اپنے آپ سے غافل ہے. اپنے آپ سے غافل ہیں. ہمیں اندر بیٹھے ہوئے اپنا آپ نظر نہیں آ رہا کہ ہم حرص کے، ہم کبر کے، ہم کمینگی کی کس حد تک جا چکے. اپنے اندر کتنا اندھیرا ہے وہ نظر نہیں آ رہا. حضرت جعفر طیار کو نقشہ کھینچنے میں سنیے. نجاشی نے بلایا. قریش مکہ کا دعویٰ تھا کہ ہم سے کچھ لوگ بغاوت کر کے آپ کے پاس آ گئے، ہمیں واپس کریں. نجاشی حبشہ کا بادشاہ تھا، موجودہ ایتھوپیا. اس نے کہا میں فریقین کو وہاں تک سنوں گا. چنانچہ حضرت جعفر طیار نے مسلمانوں کی نمائندگی کی، وہ تشریف لائے اور جو خطبہ دیا وہ کمال خطبہ. آج کا بڑے سے بڑا خطیب بھی وہ جملے نہیں کہہ سکتا جو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے. انہوں نے فرمایا بادشاہ سلامت، ہم زمانہ جاہلیت میں رہ رہے تھے، اور زمانہ جاہلیت کی انہوں نے 6 علامات بتائیں.
اب اللہ کا واسطہ دے کر میں آپ سے نہیں، پوری امت مسلمہ سے نہیں، پوری انسانیت سے کہہ رہا ہوں، ان لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں، یورپ سے، امریکہ سے، جن کو یہ دعویٰ ہے کہ ہم تہذیب و تمدن کے عروج پا چکے ہیں، کہ سب اپنے اندر جھانکیں کہ ہم زمانہ جاہلیت میں تو نہیں جی۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، ہم زمانہ جاہلیت میں جی رہے تھے۔ 6 علامات انہوں نے زمانہ جاہلیت کی گنوائی۔ پہلی فرمایا نعبد الاصنام، ہم بتوں کو پوچھتے تھے۔ کھاؤ قسم، وہ اپنے ہاتھ سے ہاتھے ہوئے تراشے ہوئے لات و عزا منات و ہبل کو پوچھتے تھے۔ ہم میں سے بھی ہر ایک نے اپنا اپنا بت بنا رکھا ہے۔ ہم انفرادی سطح پر کوئی کسی جماعت کے بت کو پوچھ رہا ہے، کوئی کسی قائد کا پجاری ہے، کوئی اس پر جانے نثار کر رہا ہے، کوئی جماعت کے پرچم کو پوچھ رہا ہے، کوئی جغرافیہ کو پوچھ رہا ہے، کوئی صوبے کو پوچھ رہا ہے، کوئی قبائل اور برادری کو پوچھ رہا ہے۔ ان کے بت اپنے تھے، ہمارے بت اپنے تھے۔ ان کے اجتماعی بت اپنے تھے، انفرادی اپنے تھے، ہمارے بھی انفرادی بت اپنے ہیں۔ ہم میں سے کوئی اپنے نفس کا پجاری ہے۔ افمن اتخذ الہہ ہوا، تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش نفسانیہ کو اپنا معبود بنا لیا۔ آج ہم اپنی خواہش نفس کے غلام نہیں بن چکے؟ ہم اپنی نفس کی خواہش کی خاطر عبادت نہیں کر رہے ان خواہشات کی اور اس نفس کی؟ کیا آپ کچھ نہیں کر رہے؟ جو معبود کا حق ہے وہ نفس کو لے چکے ہیں۔ میں تفصیل میں نہیں جا رہا، وقت کی قلت ہے، ورنہ جو درد مجھے ادھر ہے نا وہ ادھر رکھوں تو دونوں کی چیزیں نہیں ہیں۔ میرے پاس رسمی کہانیاں نہیں ہیں، رسمی جملے نہیں ہیں، میں داعی قرآن ہوں۔ میرے ہاں بیماری کی آزمائش ہے، صحت کی آزمائش ہے، میرے ہاں بے بسی کی آزمائش ہے، حکمرانی کی آزمائش ہے، بلکہ بڑی آزمائش ہے۔ میرے ہاں غربت بھی آزمائش ہے، دولت بھی آزمائش ہے، کیونکہ ہم ہر لمحے آزمائے جا رہے ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہر کو حالتوں میں اللہ سے پوچھے گا، غربت، امارت، صحت، بیماری، حکمرانی، بے بسی، دونوں میں تم نے کیا کیا؟ بولے جاؤ، بات کہیں اور نکل جائے گی۔ اجتماعی طور پر ہم بتوں کو پوچھ رہے ہیں، کوئی فیٹ اپ کا پجاری ہے، کوئی IMF کا پجاری ہے، کوئی ورلڈ بینک کا پجاری ہے۔ کھاؤ قسم، بت اپنے اپنے ہیں یا نہیں؟ بولو، ہیں یا نہیں؟ آگے انہوں نے کہا کہ ہم حرام کھاتے تھے، نہ کوئی من تھے، ہم مردار کھاتے تھے۔ ہر مردار حرام ہے اور ہر حرام مردار ہے۔ جو مولانا ایسے کسی مفتی سے پوچھ لو، جس اسکول آف تھاٹ سے، جس مسلک سے آپ کا تعلق ہے، اس کے اہل قرآن سے پوچھ لو، اس کے عالم سے پوچھ لو، کیونکہ میں مسلموں کا ترجمان تو ہوں ہی نہیں، میں تو اللہ کے دین کا ترجمان ہوں، میں کسی جماعت کا نمائندہ نہیں ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، میں کسی قبیلے کا فرد نہیں ہوں، میری شناخت ہے، میرا اعزاز یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، رسول اللہ کا امتی ہوں، اور اللہ نے اپنے فضل سے مجھے بھی اور آپ سب کو حامل قرآن بنایا ہے۔ یہ ہمارا اعزاز ہے۔ کشمیری، پٹھان، بلوچی، پاکستانی، ایرانی، تورانی، عرب، عجم، ترک، یہ ہماری شناخت ہے، اعزاز نہیں ہے۔ ہم نے شناخت کو اعزاز بنا لیا، مار کھا رہے ہیں، اعزاز مٹ گیا ہے، شناخت ختم ہو چکی ہے، کون ہمیں جانتا ہے؟ انہوں نے کہا ہم حرام و مردار کھاتے تھے۔ قسم کھا کر بتاؤ آج ہم سب حرام میں مبتلا ہیں یا نہیں؟ میں تفصیل میں نہیں رہا۔ نوکری جو کر رہا ہے وہ بھی ڈنڈی مار رہا ہے، جو بزنس کر رہا ہے وہ بھی ڈنڈی مار رہا ہے، جو مینوفیکچرنگ کر رہا ہے وہ بھی ڈنڈی مار رہا ہے، جو زراعت کر رہا ہے وہ بھی ڈنڈی مار رہا ہے۔ ہم تو سارے ڈنڈی مار ہیں۔ بتاؤ زمانے جاہلیت کی دوسری شرط کی پائی جا رہی ہے نہیں پائی؟ انہوں نے کہا کہ نسیت الجواب، بھول گئے تھے، پڑوس بھول گئے تھے۔ اگر مضارع کثیر کا استعمال کریں، بعد حدیث میں مضارع کثیر کا استعمال ہوا، پڑوس بھلا دیا تھا، ہم نے بھولا ہوا تھا۔ آج ہمیں پڑوس بھولا ہوا نہیں بھولا۔ آج اچھی سوسائٹی، اچھا محلہ، مہنگی سوسائٹی وہ سمجھی جاتی ہے جہاں پڑوسی کے حالات سے باخبر نہ ہو۔ ایک ہے تجسس کرنا، تو لگانا، وہ منع ہے، والا تجسس، وہ سورہ حجرات میں آداب معاشرت میں روکا گیا ہے۔ ایک ہے پڑوسی کی خبرگیری کرنا، اس کے غم، دکھ، درد میں شرکت کرنا۔ آج ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ ہمارے گاؤں میں صرف دودھ اور مکئی کی روٹی ہوا کرتی تھی، لیکن لوگوں کے دل کھلے تھے، پیشانی میں بل نہیں آتا تھا۔ 32 مہمان، میری خالہ نے مجھے بتایا، 32 مہمان اچانک آئے، گھر میں کچھ نہیں تھا، ہاتھ پہ بل نہیں پڑا، دودھ تھا، لسی تھی،
دہی تھا اور روٹی پکا کر مکئی کی کھلائی گئی اور خوش ہوا کہ اللہ نے مہمان بھیج دیے۔ آج جس نبی نے اتنی تعلیمات دی ہیں پڑوس کی، آج ہم پڑوس بلا چکے ہیں تو فکر میں جا نہیں سکتے۔ اور میں ایک ایک مثال اپنے آج کے معاشرے کی ذکر کروں۔ ہمارے یہاں تو آج اعلیٰ سوسائٹی وہ سمجھی جاتی ہے جہاں پڑوسی کو پڑوس کی خبر نہ کہتے ہیں پرائیویسی۔ اللہ کے بندوں، پرائیویسی الگ چیز ہے، اور جانوروں کی طرح دوسرے جاندار سے غافل ہو جانا یہ انسانیت نہیں ہے۔ تیسری علامت بھی ہے ہمارے اندر، پوری دنیا میں یہ ہو چکا ہے۔ اعلیٰ سوسائٹی وہی ہے جو پڑوس سے باخبر نہ ہو۔ نئے نئے علاقے میں، چاہے وہ دبئی ہو، چاہے یورپ، چاہے امریکہ، چاہے ہمارے بحریہ سوسائٹی ہو، ڈیفینس ہو، بڑے علاقے ہو، گھر مار لیا جاتا ہے جی یہ بڑی سوسائٹی ہے، یہاں کوئی کسی کی پرائیویسی میں دخل نہیں دیتا۔ کیا کیا اصطلاحات ہم نے ایجاد کر کے کس ایک دوسرے سے دور ہو گئے۔ چوتھی علامت انہوں نے فرمایا ہم نے نقطع الارحام، صلہ رحمی ختم کر دی۔ اللہ کی قسم مجھے اس جملے پر کچھ کہنے کی ضرورت ہے ہمارے درمیان صلہ رحمی۔ آج غیر سے زیادہ دوستی ہے، رشتہ داروں سے دشمنی ہے۔ جس نبی نے فرمایا 3 دن تک قطع کلامی کے اوپر اجازت نہیں ہے، ناراضگی کی اجازت نہیں ہے، آج وہاں سگا بھائی دوسرے سگے بھائی سے 2 سال بات نہیں کرتے۔ سگا چچا بھتیجے کی جائیداد دبا کے بیٹھا ہوا، سگا بھائی بہن کو حصہ نہیں دے رہا۔ نقطہ الارحام علامت پوری ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ 5واں انہوں نے فرمایا کہ نقد الفواحش، ہم برائی کی طرف لپک لپک کر آتے ہیں، ہم برائی کے اوپر گر رہے ہیں۔ پہلے تو لوگوں سے غلطی سے گناہ ہوتے تھے نا، لوگ مجبوری میں جھوٹ بولتے تھے، اب تو جھوٹ فیشن ہے۔ پہلے تو مجبوری میں حرام کھاتا تھا، اب تو حرام کمانا فن ہے، فن۔ جو حرام نہ کمائے اس کو کہتے ہیں بڑا بیوقوف ہے، اور جو حرام کمائے نعوذ باللہ اس کو کہتے ہیں یہ رب کا فضل اس پر بہت زیادہ ہے، وہ بھی بڑا بڑا دکھتا ہے بلڈنگ بہار میں فضل رب بھی۔ یہ لکھنا کیا ہے یہ مفتیان کرام سے پوچھنا میں نہیں کہتا، اس میں طالب علم۔ ہم تو برائی پہ لپک لپک کر آ رہے ہیں۔ کھاؤ قسم، آج نیک وہی ہے جس کا بس نہیں چل رہا، آج متقی وہی ہے جس کا ہاتھ نہیں پڑ رہا، آج بچاؤ وہی ہے جس کے بس میں کچھ میں غلط کہہ رہا ہوں تو خدا کا واسطہ مجھے بتاؤ ہے۔ یہ میں آپ سے نہیں کہہ رہا، میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں، اور شکوہ ہم اللہ سے کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا، اللہ نے ہمیں نہیں چھوڑا، ہم نے رب چھوڑا، ہم نے رب چھوڑ دیا، اللہ نے ہمیں نہیں چھوڑا۔ کپڑے اتارنا یہ شیطانی تہذیب ہے، کپڑے پہننا رحمانی تہذیب ہے۔ ہم نے کپڑے اتارنا فیشن کر دیا۔ قسم کھا کر بتاؤ، آج سے پہلے کچھ معصوم بچیوں کو یہ بابو نیس کپڑے پہناتا تھا؟ ادھر ادھر بزنس مین بیٹھے، وہ بیٹھے اسٹوروں والے، پوچھو آج ان سے پوچھو کپڑے بازو والے کپڑے کہتے آئی نہیں رہتی، فیشن کی۔ ہم بچپن سے اپنی بچی کو ننگا ہونا سکھا رہے ہیں، اس معصوم کے ذہن میں ڈال رہے ہیں کہ یہ کلچر ہے۔ بابا کپڑے اتارنا یہ شیطانی کلچر ہے، کپڑے پہننا یہ رحمانی تہذیب ہے، کپڑے اتارنا یہ جانوروں کا کلچر ہے، کپڑے پہننا یہ جنت کا کلچر ہے۔ فیصلہ آپ کو کر کہ ہم کس کلچر میں جی رہے ہیں؟ ہم برائی پر لپک لپک کر آ رہے ہیں۔ جب سے یہ سوشل میڈیا بنا ہے ہماری خلوتیں خلوت میں نہیں، ہماری جلوت جلوت نہیں رہی، نہ خلوت متقی رہی نہ جلوت میں تقویٰ رہا۔ وقت نہیں ہے بتاؤ، ورنہ اللہ کی قسم ہمارا من اندر سے کہتا کیسا ہی ہوگا۔ اور 6 علامت جو انہوں نے زمانہ جاہلیت کی بتائی، وہ فرمایا کہ بادشاہ سلامت یأکل الکبیر منا الضعیف۔ اللہ کی قسم آج پوری دنیا اس 6 علامت کا شکار ہے۔ کیا یورپ، کیا امریکہ، کیا پاکستان، کیا ایران، کیا افغانستان، کیا سعودیہ، کیا ملیشیا، کیا انڈونیشیا، کیا انفرادی زندگی، کیا اجتماعی زندگی، اس 6 علامت ہمارے اندر پائی جا رہی ہے۔ یأکل القوی منا الضعیف، ہم میں طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا، آج ہم نہیں کر رہے ہیں۔ اجتماعی طور پر امریکہ کو دیکھ لو، نیٹو کو دیکھ لو، پورا عراق کھا گئے، پورا یمن کھا گئے، پورا افغانستان کھا گئے۔ یہ پڑوس میں دیکھ لو اپنے مقبول ہے کشمیر کو، ہند کیا کر رہا ہے، پورے 1 کروڑ انسانوں کی زندگی عذاب بنا کے رکھی، 30 کروڑ مسلمانوں کی زندگی ہند میں عذاب بنی ہوئی ہے۔ برما والوں کو دیکھو کیا کر رہے ہیں، کوئلوں پہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ زمانے کا عروج پایا ہے ہم نے، یہ ہم تمدن کے عروج پہ ہیں۔ کیا 21ویں صدی سے آج سے پہلے کیا مکہ کے قریش انہوں نے تو بلال کو صرف گرم زمین پہ لٹایا تھا، خباب کو صرف کوئلوں پر لٹایا تھا۔ جاؤ جا کے برما میں دیکھو، آج کی
جب انسان آگ پر انسانوں کو جلا رہا ہے. وہ تو گردنیں مارتے تھے نا, اور یہ تو انگ کاٹ رہے ہیں. انفرادی طور پہ بھی ہمارا یہی حال ہے. یقول القوی من الضعیف, ہمیں سب طاقتور کمزور کا گلا دبانا چاہتا ہے. کیا معاشرہ تھا ہمارا یار. ایک دکاندار کے پاس گراہک آیا کہ مجھے یہ سامان چاہیے, اس کی دکان پر سامان موجود ہے, وہ کہہ رہا میں نہیں دیتا, میں نہیں دے رہا. کیوں نہیں دے رہے بھائی؟ کہ پڑوس سے لے لو, اس کے پاس موجود ہے. کہ آپ کے پاس بھی تو ہے نا, آپ کیوں نہیں دے رہے؟ اب ذرا جواب سنو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے ہوئے لوگوں کا جواب سنو, جن پر اللہ کے نبی کا اور اللہ کے دین کا رنگ چڑھتا ہے, ان کا جواب سنو. کہا کہ یہ میرا پڑوسی دکاندار ہے, اس صبح سے اس کی بکری نہیں ہوئی, میں نے جتنی اپنی خریداری, میں نے جتنا مال بیچنا تھا, میرا گزارا ہو چکا ہے. میرا یہ پڑوسی ہے, اس کا صبح سے کوئی گھاٹ نہیں آیا, یہ سامان اس کے پاس بھی ہے, تم جا کر لے لو. آج تو ہم ہڑپ کرنے کے چکر میں ملٹی نیشنل کمپنیاں بن رہی ہیں, ملٹیپل اسٹور بن رہے ہیں, چھوٹے اسٹوروں کو ہضم کر رہے ہیں, ریڑھی والے کو ہضم کر رہے ہیں, ملٹی نیشنل کمپنیاں بنتی ہیں. ہمارے کراچی میں ایک دوست کوکو کولا کی ٹکر میں ایک اچھا فارمولا لیا ہے, نیوری کے ہدایت سے بہت اچھا ذائقہ لیا ہے. ایک بڑی بڑی کمپنیوں نے پوری کراچی کی مارکیٹوں کی خالی بوتلیں اٹھوانی, بھری ہوئی بوتلیں اٹھا کر مارکیٹ میں پھینکوا دی کچرے میں, اور بیچارہ زمین بوس ہو گیا. مجھے پنجاب میں ایک ٹرانسپورٹر نے بتایا کہ اگر میں باہر سے آیا, 3 گاڑیاں لی اپنی, اور میں نے ایک ٹرانسپورٹ کے مقابلے پر نہیں, اس کا اپنا روزی تھی, میری اپنی روزی تھی, میں نے اس روٹ پر پرمٹ لے کر اپنی گاڑیاں چلائیں. اس نے اپنی پرانی گاڑیوں کے ذریعے ڈرائیوروں کو کہا کہ گاڑیوں کو ٹکر مارو. کہا 1 مہینے میں نے 3 گاڑیوں کو ٹکر مار کے گراج میں بھیج دیا کہ میں گولی گولی کا محتاج ہوں. یقول القوی من الضعیف, ہم میں سے ہر طاقتور ہم اپنے اندر جھانکیں. اللہ کی قسم من کے اندر سے جواب آئے گا. یہ 6 کی 6 علامتیں, کیا وسطی ایشیا, کیا جنوبی ایشیا, کیا یورپ, کیا امریکہ, سب کے اندر پائی جا رہی. تو اب پھر بتاؤ نا یارو, ہم زمانے جاہلیت میں جی رہے ہیں, تمدن کے عروج میں جیے. حضرت جعفر طیار نے فرمایا, اے بادشاہ, ان 6 علامات کے ساتھ ہم زمانہ جاہلیت میں جی رہے تھے. اللہ نے ہم پر کرم کیا اور آقا انعامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. انہوں نے ہمیں بتایا کہ عبادت کس کی کرنی ہے, انہوں نے ہمیں بتایا کہ حلال و حرام کی تمیز کیا ہے, انہوں نے ہمیں بتایا کہ رشتہ داروں کا حق کیا ہے, باپ کا حق کیا ہے, ماں کا حق کیا ہے, بیوی کا حق کیا ہے, پڑوس کا حق کیا ہے. انہوں نے ہمیں سمجھایا کہ صلہ رحمی کتنی بڑی نعمت ہے. انہوں نے ہمیں سمجھایا جو اپنے رزق میں اور اپنی عمر میں برکت چاہتا ہے وہ صلہ رحمی کرے. اے بادشاہ, ہم میں ایک نبی آیا, اس نبی نے ہمیں بتایا کہ پڑوس کے حق ادا کرو. اس نبی نے ہمیں سمجھایا کہ ضعیف کی مدد کرو, اسے کھاؤ نہیں. اس نبی نے ہمیں سمجھایا کہ فحاشی کے قریب مت جاؤ, اللہ ناراض ہو جائے. نبی تو ہمیں بھی سب کچھ دے گیا, قرآن کی شکل میں, احادیث رسول کی شکل میں, سنت کی شکل میں. اور دوستو آج عزم کریں کہ ہم اپنے اندر سے زمانہ جاہلیت کی علامات کو ایک ایک کر کے کھوجیں گے. اللہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے لوگ ڈریں کا مطلب سمجھ میں, اللہ کا جلال ایسی چیز ہے کہ لوگ اس کا ادب کریں. اللہ کو خوفناک چیز نہیں ہے, وہ بہت پیاری چیز ہے, اس سے بڑا مہربان کوئی نہیں. وہ انتظار میں ہماری توبہ کے انتظار میں, ایسے انتظار میں جیسے اغوا شدہ بچے کی ماں اپنے بچے کے انتظار میں. ہم سب شیطان کے ہاتھوں اغوا ہیں, نفس کے ہاتھوں اغوا ہیں, استعمال کے ہاتھوں اغوا ہیں. ہمارا رب ہماری واپسی کا منتظر ہے, اور انتظار ختم کرنے میں صرف ایک لمحہ لگتا ہے. ہم نے صرف اتنا کہنا ہے استغفر اللہ, بس. ہمارا انتظار ہمارے رب کا انتظار ختم ہو جائے, ہم اگلے ہمیں رب کے دامن میں ہوں گے. سب کہیں استغفر اللہ.